تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح حق واضح تھا تو پھر صحابہ کے 3 طبقات کیوں ہوئے؟ پھر صحابہ جو غیر جانبدار ہو گئے ان پر کیا فتویٰ ہے؟ اگر حق واضح تھا تو تیسرے طبقے پر فرض تھا کہ وہ حضرت علی کا ساتھ دیتے، ان کی تائید کرتے، ان کی حمایت کرتے، لیکن وہ انہوں نے ساتھ نہیں دیا بلکہ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت ابو بکر روک رہے ہیں کہ بھئی مسلمان کے خلاف لڑے تو اس وقت تلوار توڑ دو لیکن مسلمان کی جنگ کے اندر شامل نہ ہو۔ ایک طبقہ صحابہ کا جلیل القدر حضرت عبداللہ بن عمر ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، محمد بن مسلمہ ہے، ابو بکرہ ہے، اس طرح دیگر صحابہ ہیں۔ ایک طبقہ جو ہے وہ حضرت معاویہ کے ساتھ ہے، ایک غیر جانبدار ہے، ان پر کیا فتویٰ ہے؟ جبکہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم کے اندر واضح فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اما معاویہ رضی اللہ عنہ فہو من العدول الفضلاء و صحابۃ نجباء، حضرت معاویہ عظیم صحابی ہیں، عادل ہیں، فاضل ہیں اور نجیب صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ سَبَبَ تِلْكَ الْحُرُوبِ أَنَّ الْقَضَايَا كَانَتْ مُشْتَبِهَةً فَلِشِدَّةِ اشْتِبَاهِهَا، فرمایا کہ جان لو ان کی جو جنگیں ہیں تو وہ شدت اشتباہ کی وجہ سے ان کے جو فیصلے مختلف ہوئے، اختلف اجتہادہم، ان کے اجتہاد بھی مختلف ہو گئے، وَصَارُوا ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، وہ 3 جماعتیں ہو گئیں۔ یہ امت کے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کس طرح حضرت امیر معاویہ کا ادب کے ساتھ آج کہتے ہیں جی تم ان کے عرس کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہے، کیا یہ سنیت والی زبان ہے؟ بولی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ وہ عظیم صحابی ہیں، حضرت معاویہ جنگ اشتہار پر مبنی ہیں، وہ پھر بھی عدالت سے خارج نہیں ہوئے اور شدید اشتباہ تھا جس کی وجہ سے 3 ان کی قسمیں ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح آپس میں یقلہم معذورون، سب معذور ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ دوسرے کو باغی سمجھ رہا تھا، اور شدت اشتباہ کی وجہ سے اب لگاؤ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پہ فتویٰ لگاؤ۔ اور مزید بات دیکھو، یہ سیر اعلام نبلاء ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کی بات کتنے خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ تو چوڑا چمار بھی کہہ رہے ہیں نا، ہم ہوتے تو ہم لشکر علی میں ہوتے، نو ڈیمانڈ معاویہ۔ علی اور جناب معاویہ کی جنگ ہوئی، ہم علی کے حق میں تھے، معاویہ کے خلاف، ہمیں نو ڈیمانڈ معاویہ، نہیں علی، جی ہم علی کے لشکر کے اندر ہوتے ہیں، اور تیرے جیسے چوڑے ہوتے ہیں تو اس فسادی گروپ کے اندر ہوتے ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، وہ جو لڑانے والے ہیں، جو اہل شام کو گالیاں دینے والے ہیں، وہ سوائی جو ہیں، جو حضرت عثمان کو شہید کرنے والے ہیں، مولا علی کو شہید کرنے والے ہیں، جمل تو اس کھاتے کے اندر تیرے جیسے ہوتے۔ اب دیکھو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کا تذکرہ کیا تو کس انداز سے کیا؟ آپ فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی امام اعظم نے کہا، او امام اعظم کی شان بڑی بلند ہے، تم لوگ تو امام اعظم کے پیشاب جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہ ایسا بندہ کو اگر بات کرے اس کی اور بات ہے، لیکن شرارتی بندہ کو فسادی کرے، رافضیوں کی بولی بولنے والا، صحابہ پہ تان کرنے والا، ایسا بدبخت ایسی بات کرے تو وہ تو شیطان ہے، آج بھی شیطان ہے، اس وقت بھی شیطان کی جماعت کے اندر ہوتا۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کی بات کر کے، ان جنگوں کی بات کر کے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الْعَفِيَّةِ الَّذِي أَوْجَدَنَا فِي زَمَانِ قَدْ انْمَحَسَ فِيهِ الْحَقُّ۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں عفیت کے دور کے اندر رکھا، عفیت والے زمانے کے اندر رکھا، یعنی صحابہ کے دور میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ہو سکتا ہے ہم صحابہ کے دشمن ہوتے، تو اللہ نے ہمیں اس زمانے میں رکھا۔ قَدْ انْمَحَسَ فِيهِ الْحَقُّ، جب کہ حق واضح ہو گیا، ابھر کے سامنے آ گیا، وَاتَّضَحَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، طرفین کی جو صورتحال ہے بالکل واضح ہو گئی، وَعَرَفْنَا مَاخِذَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، ہم نے دونوں گروہوں کے جو ماخذ ہیں، ان کے جو موقف ہیں، ان کو ہم نے بالکل جان لیا، ہم پہ ظاہر ہو گئے۔ یعنی یہ معاملہ اس وقت مشتبہ تھا، جس طرح امام نووی کہہ رہے ہیں حق واضح نہیں تھا، حق بعد والوں کے سامنے واضح ہوا، ورنہ کبھی بھی صحابہ کے 3 طبقے نہ ہوتے، غیر جانبدار صحابہ نہ ہوتے۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس دور میں ہم پیدا نہیں ہوئے۔ آج کے چوڑے کہتے ہیں ہم دور میں ہوتے تو مولا علی کے ساتھ ہوتے، تم فسادی ہوتے، سبائی ہوتے۔ امام ذہبی کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا، اور ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ حق نتھر کر سامنے آ گیا ہے، اور بالکل دونوں طرفین کے جو ان کے موقف ہیں، ان کے اجتہاد ہم پہ واضح ہو گئے کہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کا اجتہاد تھا بالکل وہ برحق تھا، وہ حق کے اجتہادی پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن دونوں کا موقف اجتہاد پر مبنی تھا، اور اجتہاد جو ہے وہ حق ہوتا ہے، اجتہاد کے اندر باطل والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا جو لوگ عوام کے اندر بیٹھ کے
اس بات پر بضد ہیں کہ نہیں انہیں خطا پر ہی کہو، کسی صورت حق پہ نہ کہو، تو یہ بالکل وہ ہمیں ناسبی کہہ رہے تھے اس حوالے سے، اصل میں یہ ان کی رافضیت ہے اور گمراہی ہے، بے دینی ہے، اور عوام کو وہ صحابہ کے بارے میں بدتمیز اور بے حیا اور گستاخ بنا رہے ہیں اور رافضیت کی پٹڑی پہ انہیں چڑھا رہے ہیں۔ ایسے لوگ کبھی بھی اہل سنت نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھ لو میری آخری بات کہ ہمیشہ سے رافضیوں کا ایک فرقہ اہل سنت کے اندر رہا اور اپنے اوپر اس نے ہمیشہ اہل سنت کا لیبل لگائے رکھا۔ اس انداز سے یہ مکمل ایک فرقہ ہمیشہ سے اہل سنت کے اندر۔ یہ جو فرقہ تفضیلی اہل سنت کے اندر، یہ کبھی بھی اپنے آپ کو رافضی نہیں کہے گا، نہ تفضیلی مانے گا، یہ اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہے گا، بلکہ اہل سنت کا ٹھیکیدار بنے گا۔ یہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو بندہ ایسی باتیں کرے جو رافضیوں کی طرح کی ہیں ان کی نقل میں، تو سمجھ لو یہ ہمارے اندر سنیوں کے روپ میں یہ رافضی فرقہ ہے، اور یہی وہ فرقہ تفضیلی جس کے بارے میں ہمارے علماء نے کہا ہے کہ یہ تفضیلی رافضی ہیں، اہل سنت کے اندر گھسے رہتے ہیں، اور ادھر سے جو رافضی ہیں وہ راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہماری طرح بکواس کرو، یہ کھل کے بکواس بھی نہیں کرتے، اور اہل سنت کے اندر گھس کے یہ رافضیوں کی بولی بولتے ہیں، تو اہل سنت کہتے ہیں ہمارے اندر سے نکلو، دفع ہو جاؤ، تم رافضی ہو۔ تو اس طرح یہ ادھر سے بھی جوتے کھاتے ہیں، ادھر سے بھی جوتے کھاتے ہیں۔ تو آپ انہیں ان کی باتوں سے پہچانیں گے، جب وہ باتیں رافضیوں کی طرح کریں گے تو پہچان لو، چاہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہتا رہے، سنی کہتا رہے، چشتی، نظامی، قادری، جو کہتا رہے، سمجھ لو یہ رافضی ہے۔